أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. مولائے متقیان کا یہ اہم ترین قول جو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے وہ فکر کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر ہم درس سے پہلے اس مولائے متقیان کے قول کے اوپر غور و فکر کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. فرماتے ہیں ما من حرکت، کوئی ایک حرکت بھی ایسی نہیں ہے الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، جب اس آپ حرکت کو آپ انجام دے رہے ہیں، کسی بھی حرکت کو آپ انجام دے رہے ہیں تو اس حرکت کے اندر محتاج معرفت ہے. یعنی اگر معرفت آپ کو اس حرکت سے متعلق ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ اس حرکت سے متعلق معرفت نہیں رکھتے تو آپ ناکام ہیں. چھوٹی سی مثال ہے، کار چلانا چاہتے ہیں، کار چلانا ایک حرکت ہے. بائک چلانا چاہتے ہیں، بائک چلانا ایک حرکت ہے. کمپیوٹر چلانا چاہتے ہیں، کمپیوٹر چلانا ایک حرکت ہے. اپنے موبائل کو چلانا چاہتے ہیں تو موبائل کو چلانا ایک حرکت ہے. مگر ضروری ہے کہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کی معرفت آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ موبائل کو چلانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس موبائل کی معرفت ہے، پتہ ہے کہ کون سی بٹن کو دبانے سے کون سا فنکشن ظاہر ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ کار لے کے چل پڑے ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے، تو ادھر حرکت ہوگی، کار تھوڑا سا آگے بڑھے گی، جہالت کی بنیاد پر، عدم معرفت کی بنیاد پہ آپ کہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گے. تطبیق زندگی کے ہر عمل میں کر کے دیکھیے، ہر حرکت محتاج معرفت ہے. لہذا حرکت سے پہلے معرفت حاصل کیجئے، بعد میں حرکت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. ہماری گفتگو بحث امامت سے متعلق ہے، اور اس کے اندر آج ہم تیسری فصل کی ابتدا کر رہے ہیں. علیہ السلام پہلی فصل سے متعلق جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں بحث یہ تھی کہ ہم امامت سے متعلق بحث کیوں کریں، امامت سے متعلق گفتگو کیوں کریں، کیا وجہ ہے. اس کیوں کو سمجھنے کے بعد گفتگو کا ماحصل سمجھ میں آتا ہے. دوسری فصل اس بات سے متعلق تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے نزدیک امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کو وہ کیا سمجھتے ہیں. شیعوں کے نزدیک امامت کی کیا حقیقت ہے اور سنیوں کے نزدیک امامت کی کیا حقیقت ہے، یہ بات سامنے آئی تھی. آج تیسری الفصل الثالث طرق اثبات الامام عند اہل السنہ. تیسری بحث جو ہے وہ فقط اہل سنت سے متعلق ہے، اور بحث کا عنوان ہے کہ امامت کے ثابت کرنے کے طریقے اور راستے اور اسلوب کیا کیا ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت جب امامت کو ثابت کرتے ہیں تو کون کون سے راستوں کو استعمال فرماتے ہیں. فرماتے ہیں الطریق لاثبات الامام عند الشیعہ الامامیہ منحصرہ فی النص من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او الامام السابق. شیعہ اثنا عشری کے نزدیک امامت کے ثابت کرنے کا صرف ایک راستہ ہے. منحصرہ نہیں، منحصر ہے، صرف فقط ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ النص، وہ نص کس کی طرف سے ہو کہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو نص حضور سرور کائنات کی طرف سے ہو، او الامام السابق، یا یہ کہ لاحق امام کے لیے سابق امام کی نص ہو. امام علی نے کہا ہو امام حسن کے لیے کہ یہ امام ہے، امام حسین نے کہا ہو امام حسن نے کہا ہو امام حسین کے لیے امام ہے، امام حسین نے کہا ہو امام زین العابدین کے لیے امام ہے، امام زین العابدین نے کہا ہو امام محمد باقر کے لیے امام ہے. یعنی امام سابق امام لاحق کے اوپر نص کرے. لفظ نص کا میں کبھی آپ کو فرق بتا چکا ہوں کہ لفظ نص کہاں استعمال ہوتا ہے. وَسَيُوَافِيكَ الْكَلَامِ فِيهِ فِي الْفَصْلِ الْقَادِمِ. مزید انشاءاللہ آنے والی فصل کے اندر تفصیل سے ہم گفتگو اس میں کریں گے جو آپ کے لیے وافی ہوگی انشاءاللہ. وَأَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ، لیکن جہاں تک بات اہل سنت والجماعت کی ہے، جہاں تک بات ان کی ہے، فَلَا يَنْحَصِرُ بِذَلِكَ، تو یاد رکھیں امامت
ان کے نزدیک نس میں منحصر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, امامت کا انحصار فقط نس میں ہو ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے, بھول جائیے ان چیزوں کو. بل یثبت ایضا ببیعت اہل الحل والعقد, بلکہ اہل حل و عقد کی بیعت سے بھی امامت کا ثبوت ہوتا ہے. قال الایجی, ایجی نے کہا, المقصد الثالث فیما تثبت به الامامہ, تیسرا مقصد جو ہے وہ امامت کے کن چیزوں ثابت کیا تھا اس سے متعلق ہے. وانها تثبت بالنص من الرسول من الامام السابق بالاجماع, اس پہ تمام امت کا اجماع ہے. یہ فرما رہے ہیں, ایجی فرما رہے ہیں کہ یہ رسول کے ذریعے نص ہو اس سے ثابت ہوتی ہے, امام سابق سے نص ہو وہ بھی, یعنی کہ جو ہمارا شیعوں کا نظریہ ہے اس کے مطابق ہونا, اس میں وہ شریک ہے گویا, یعنی کہ وہ اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے شیعہ کہہ رہے ہیں ویسے ہم بھی کہہ رہے ہیں, تو اس بارے میں دونوں مشترک ہو گئے, دونوں متحد ہو گئے. وَتَثْبُتُ بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ, اور یہ امامت ثابت ہوتی ہے اہل حل و عقد کی بیعت سے بھی. خلافاً للشیعہ, اس پہ شیعہ کا اختلاف ہے. شیعہ منع کر لنا ثبوت لنا ثبوت امامت ابی بکر بالبیعہ. اب ان کی مجبوری کیا ہے, اختلاف کیا ہے, کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ امامت ابی بکر جو ہے بیعت سے ثابت ہوئی ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی امامت جو ہے وہ بیعت سے ثابت ہوئی ہے. ثم انہم اختلفوا, اب اس کے بعد میں جب انہوں نے اہل حل و عقد کی بیعت کو کہہ دیا, اب انہوں نے پھر اختلاف کیا. کس بارے میں اختلاف ہوا؟ فی عدد من تنعقد بہ الامامہ علی اقوال, کتنے لوگ بیعت کریں جو امامت ثابت ہوگی. اور یہ اختلاف علی اقوال, ایک قول یا قولین پہ نہیں ہے, بہت سارے اقوال ہیں, مختلف لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کا الگ نظریہ ہے, وہ کہ اتنے آدمی تو بیعت ہوگی. مثلا قال الماوردی متوفی 450, ماوردی بہت بڑے عالم گزرے جو متوفی ہوئے, وفات پائی ہے کب, آج نہیں 450 ہجری میں. اختلاف العلماء فی عدد من تنعقد بہ الامامہ, علماء نے اختلاف کیا ہے اس عدد میں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو امامت کو منعقد کرتے ہیں. منہم علی مذاہب شتیٰ, بہت سارے مذاہب میں سلسلے میں. فقال الطائفہ, ایک گروہ کہتا لا تنعقد الا بجمہور اہل الحل والعقد من کل بلد, وہ کہتے ہیں اہل حل عقد کے ہر شہر میں جتنے افراد رہتے ہیں ان کی بیعت سے یہ امامت منعقد ہوگی. لا تنعقد, نہیں منعقد ہوگی, الا مگر کب ہوگی, بجمہور اہل الحل والعقد, جب تمام اہل حل و عقد جو ہے بیعت کریں. من کل بلد, صرف مدینہ نہیں, ہر 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 شہر سے. لیکون الرضا بہ عامًا, تاکہ یہ کہے کہ ان کی امامت سے جو رضا حاصل ہوئی ہے وہ عمومی ہے, یعنی عام رضا ان سے متعلق ہے. ایک بات, وہ تسلیم لامامت اجماعاً, اور پھر یہ بھی بات ثابت ہو سکے کہ ان کی امامت کو سب لوگوں نے اجماعاً تسلیم کیا ہے. وہذا مذہب مدفوع ببیعت ابی بکر علی الخلافہ بے اختیار من حضرہا, لیکن یہ مذہب جو ہے جو ایک گروہ کا ہے یہ ابی بکر کی خلافت کی بیعت کو دفع کر دیتا ہے. کیوں بے اختیار من حضرہا؟ اس لیے کہ وہاں بیعت ان لوگوں نے کی جو وہاں حاضر تھے. ولم ينتظر ببیعتہ قدوم غائب عنہا, اور ان کا انتظار, ان کی بیعت کا انتظار ہی نہیں کیا گیا جو وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ وہ آئیں اور بیعت کریں. سقیفہ بنی ساعدہ میں جتنے افراد موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی اور کہ ہو گئے امام, مطلب اب میں امام کا لفظ استعمال کر چکا, یہاں استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ اگر سب کی بیعت تو انتظار کرتے کہ سب لوگ آ جائیں, کم سے کم جو مدینے میں وہاں موجود تھے وہ نہیں آئے. مثلا مولائے متقیان آتے, جناب سلمان فارسی آتے, جناب ابو ذر غفاری آتے وغیرہ, جناب اور مختلف لوگ آتے, لیکن جو لوگ نہیں تھے ان کے آنے کا بھی انتظار نہیں ہوا. وقالت طائفہ اخرى, دوسرا طائفہ کہتا, دوسرا گروہ کہتا ہے اقل ما تنعقد به منهم الامامہ خمسہ, کم سے کم امامت 5 لوگوں سے منعقد ہو جاتی ہے. 5 لوگ اور بیعت کر لیں. یجتمعون علی عقدها, جو اس کے عقد بیعت کے اوپر مجتمع ہو جائیں. او یعقدها احدهم برضا علی ربع, یا یہ کہ کسی ایک کے اوپر 4 بیعت کر لیں, 4 کی بیعت راضی ہو. استدلال بامرین, اب اس بات پہ انہوں نے 2 امر سے استدلال کیا ہے. ان بیعت ابی بکر ان عقد بخمسہ, پہلی بات تو یہ کہ ابی بکر کی بیعت جو ہے وہ 5 لوگوں کی بنیاد پر سامنے ہوئی تھی. اجتماع علیہا, جو 5 لوگ اس پر جمع ہوئے تھے. ثم تابعہم الناس فیہا, پھر بعد میں لوگوں نے ان 5 کو اتباع کیا تھا. توجہت من نفس الصحابہ من الانصار والمہاجرین علی خلافت الخلفاء,
آگے تو نہیں پہنچ گئے. وہم کون کون تھے؟ وہم اب عمر ابن خطاب، وہ 5 کون کون تھے؟ نمبر 1 عمر ابن خطاب، وہ ابو عبیدہ بن جراح 2، اسید بن خضیر یا خضیر 3، بشر ابن سعد 4، وہ سالم مولا ابی حذیفہ، اور سالم تھا 5واں جو ابی حذیفہ کا غلام تھا. ان 5 لوگوں نے بیعت کی ہے. ایک امر تو یہ ہوا، تو اس کا مطلب اپنے بات کے ثبوت کے لیے انہوں نے دیکھا کیا ہوا ہے. والثانی دوسرا امر کیا؟ ان عمر جعل الشورى فی 6، کہ شورا کو عمر نے 6 لوگوں میں رکھا ہے. لیعقد لأحدہم برضا الخمسہ، تاکہ وہ 5 کی رضا سے کسی ایک کے لیے بیعت کا انعقاد ہو جائے. وہذا قول اکثر الفقہاء والمتکلمین من اہل البصرہ، اہل بصرہ سے جتنے بھی فقہاء اور متکلمین ہیں اکثر کا یہی قول ہے. چونکہ یہ عمر نے کیا ہے لہذا یہ. وقال آخرون من علماء الکوفہ، علماء کوفہ اکثر لوگوں نے کیا کہا؟ تنعقد بثلاثہ، جناب 3 سے ہی بیعت منعقد ہو جائے گی. یتولاھا احدہم برضا الاثنین، اس طریقے سے اگر 2 کی رضا سے کسی ایک کو تولیت دے دی گئی اور اس کو گویا اپنی زبان میں کہا جائے متولی بنا دیا گیا، ذمہ دار بنا دیا گیا کہ تم خلیفہ اور امام بن جاؤ اور 2 لوگوں کی رضا اس ملے میں ہو، لیکونوا حاکما، تاکہ وہ حاکم بن جائے، وشاہدین، اور وہ 2 گواہ بن جائیں. جیسے کہا ہے ہم نے کہا کما یسع عقد النکاح بولی و شاہدین، جیسے عقد نکاح 3 لوگوں ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک ولی موجود ہو اور 2 شاہد. جیسے وہاں یعنی اب خلافت نہ ہوئی، عقد نکاح ہو گیا. یہ علماء کوفہ کہنا ہے. وقالت طائفہ اخرى، ایک الگ گروہ اپنے آگے بڑھوں نے کیا کہا؟ تنعقد بواحد، ارے اور تو اور ایک سے بھی جناب منعقد ہو جاتی ہے. لأن العباس قال لعلی امدد یدک ابایعک، اس لیے عباس نے علی سے کہا تھا اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کروں. فیقول الناس اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایع ابن امہ، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ رسول کے چچا نے اپنے چچا بھائی کے اوپر بیعت کی ہے. فلا یختلف علیک اثنان، تب 2 لوگ بھی تمہارے اوپر اختلاف نہیں کریں گے. وَلِأَنَّهُ حُکْمٌ وَحُکْمٌ وَاحِدٌ نافذ، چونکہ دوسری بات یہ بھی کہ حکم ہے اور ایک کا حکم بھی نافذ ہوتا ہے. کتنے لوگ سامنے آئے؟ ایک قول، ہر شہر میں جتنے اہل علم لوگ ہیں وہ بیعت کریں. دوسرا قول 5 بیعت کر لیں تو کام ہو جائے گا. تیسرا قول 3 بیعت کر لیں. چوتھا قول 1 بیعت کر لیں. 4 قول یہاں ذکر فرمائے ہیں اور چاروں کی تفصیل اور دلیلیں موجود ہیں. سب دلیلوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ان اقوال نظریات سے متعلق کیا ملاحظات ہیں، ان ملاحظات کا بیان بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.